الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ زیکاس ٹی وی دیکھنے والے محترم دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے روزے کے متعلق لوگوں کی پائی جانے والی 7 غلط باتیں جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں۔ غلطی سرزد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کا رجحان ان 7 باتوں میں بہت زیادہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے زیکاس ٹی وی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ پہلی غلط فہمی، کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ درست مسئلہ، از خود کتنی ہی الٹی کے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی اور وہ منہ بر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہو یا نہ ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں اطعام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، حالت روزہ میں اطعام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اسی بنا پر وہ دوبارہ تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈال لینا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور موئے زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ، یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ نمبر 1، یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قاصدن کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 2، یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے دار ہوں۔ نمبر 3، یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ، روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں اطعام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کا پورا حصہ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بعد نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ادا ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں غرارہ غسل کا فرض یا کلی حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اسی وقت جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ 7ویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھیے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ ناظرین، ان غلط فہمیوں سے آپ بھی بچیں اور آپ ہمسایوں کو بھی بچائیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔